آج آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ کون سی مختلف قسم کی حکومتیں ہیں یا کون سی مختلف قسم کی ریاستیں ہیں دنیا کے اندر۔ یاد رکھیے گا کہ جب میں ان مختلف قسم کی ریاستوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو یہ آئیڈیل ٹائپس ہیں، جس کو ہم ویبیرین لینگویج میں کہتے ہیں آئیڈیل ٹائپس۔ حقیقت میں تمام جو ریاستیں ہیں ان میں کچھ ایک فیچر ایک ریاست کا ہوگا، کوئی دوسرا فیچر دوسری ریاست کا ہوگا، یعنی کہ تمام ایکچول جو ریاستیں ہیں ان کے اندر ملی جلی قسم کی باتیں ہوں گی، مگر میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آئیڈیل ٹائپس کون سی ہیں، اور پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کون سی ریاست ہے، کس قسم کی ریاست ہے، کس قسم کی ریاست ہونی چاہیے، آپ کی پسندیدہ ریاست کون سی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم جدید دور سے پہلے چلے جائیں، یعنی کہ زمانے قدیم کے اندر چلے جائیں، تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمبر ایک سب سے پہلی باتوں میں یہ نظر آتی ہے کہ مذہب کا ایک بڑا اہم کردار نظر آتا ہے، سیاست میں بھی اہم کردار نظر آتا ہے، اور اکثر جو ریاستیں آپ کو قدیم دور کے اندر نظر آئیں گی ان کو ہم تھیوکریسیز اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ تھیوکریسی کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی مذہب کے نمائندے ہیں، چاہے وہ پریسٹ ہوں، پادری ہوں، وہ علماء ہوں، وہی بنیادی طور پہ حکمرانی کیا کرتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے ایگزیکٹلی ایسے تو نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ ہر ریاست کے اندر ایسے بھی لوگ تھے جو مذہب کی نمائندگی کرتے تھے اور ایسے بھی لوگ تھے جو مذہب کی نمائندگی نہیں کرتے تھے، مگر بہرحال تھیوکریسی ایک ایسی حکومت کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ مذہبی اہلکار، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں پریسٹ، پادری، علماء وغیرہ، وہ ہی بنیادی طور پہ حکمرانی کریں، اور وہ جو حکمرانی کرتے ہیں وہ ظاہری بات ہے اسی نقطہ نظر سے حکمرانی کرتے ہیں کہ سماج کو مذہب کے مطابقت سے جوڑا جائے، اس کے مطابق کیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قدیم جو اسرائیل کی جو ریاست تھی، میں آج کی اسرائیل کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بلکہ ایک سیکولر قسم کا اسٹیٹ ہے، مگر جو قدیم اسرائیل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی جو ریاست تھی، اس کو آپ ایک تھیوکریسی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر جدید دور میں آپ نے دیکھنا ہے تو ویٹیکن سٹی کا شاید آپ نے نام سنا ہو، ایک چھوٹا سا شہر ہے، ملک بھی نہیں ہے، بالکل شہر، جو ویٹیکن بذات خود ہے، اس کو ویٹیکن سٹی کہا جاتا ہے، اس کی یونائٹڈ نیشنز میں سیٹ بھی ہے۔ تو ویٹیکن سٹی جو ہے وہ بھی ایک تھیوکریسی ہے، کیونکہ وہاں جو بشپس ہیں اور پوپ ہیں انہی کی حکمرانی چلتی ہے۔ اسی طرح کچھ حد تک آپ ایران کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ علماء جو ہیں وہ اقتدار کے اندر ہیں، اور لہٰذا ایران کو ایک کوازائی تھیوکریٹک اسٹیٹ کہا جا سکتا ہے، یا ایک تھیوکریسی بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک اور مثال آپ کو میں یہ دے سکتا ہوں کہ جو ٹبیٹن گورنمنٹ ان ایگزائل ہے، جو دلائی لاما کی حکومت ہے، وہ بھی ایک قسم کی تھیوکریسی، بلکہ تبت کے اندر جب ان کی حکومت ہوا کرتی تھی تو جو بدھسٹ مونکس تھے ان کی حکومت وہاں پہ ہوا کرتی تھی، تو وہ بھی ایک قسم کی تھیوکریسی تھی۔ اسی طرح جب ہم قدیم پرشیا کی بات کرتے ہیں، جب ہم قدیم ایران کی بات کرتے ہیں، تو جب وہاں پہ زوراسٹرنزم کا دور تھا، تقریباً 1000 سال اسلام سے قبل زوراسٹرنزم کا دور رہا، تو وہاں پہ بھی بنیادی طور پہ ایک قسم کی تھیوکریسی ہی قائم تھی، جس کو اکیمینیڈ ایمپائر بھی بولا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ تاریخ میں جب آپ پیچھے چلے جائیں گے، جتنا آپ پیچھے چلے جائیں گے تاریخ کے اندر، تو اکثر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ مذہب اور ریاست جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئیں گی، اور ریاستی امور جو ہیں وہ مذہب کی اقتدار کے ہی حساب سے قائم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جدید دور کے اندر ایسی کچھ قوتیں ہیں، ایسی کچھ تحریکیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ دوبارہ سے تھیوکریسی قائم کر لی جائے۔ اس میں مثال یہ دی جا سکتی ہے جس طرح کرسچن فنڈامنٹلسٹ موومنٹس آپ کو نظر آئیں گی مغرب کے اندر، اور اسی طرح مشرق کے اندر آپ کو اسلامک فنڈامنٹلسٹ موومنٹس نظر آئیں گی۔ حال ہی میں آپ نے داعش کا نام سنا ہوگا، آئی ایس کا نام سنا ہوگا، یا آپ نے ایسی تحریکوں کا نام سنا ہوگا جو چاہتی ہیں کہ خلافت جو ہے وہ دوبارہ سے قائم کر دی جائے۔ تو یہ سب جو ہیں بنیادی طور پہ تھیوکریٹک سٹیٹس کو قائم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اب تھیوکریٹک سٹیٹس کے ساتھ ساتھ جو طرز حکومت تھا اس کا نام مونارکی بھی دیا جاتا تھا، کیونکہ پیور تھیوکریسیز تو جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت کم ہوا کرتی تھیں۔ اب پیور تھیوکریسیز تو آپ کو زمانے قدیمہ کے اندر کم نظر آئیں گی، کیونکہ ہر جگہ جو علماء تھے یا پادری تھے یا مذہبی اہلکار تھے، ان کو جو زمین کے مالک تھے ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں اقتدار شیئر کرنا پڑتا تھا۔ زمین کے مالکوں کا بھی ایک بڑا ہی اہم کردار تھا، چاہے ہم یورپ کے فیوڈل لارڈز کی بات کریں، یا ہم مغل دور کے جاگیرداروں کی بات کریں، یا اس سے کوئی اور قدیم زمانے کی بات کریں۔ تو اس کے نتیجے میں ایک انسٹیٹیوشن قائم ہوا جس کا نام تھا مونارکی، اس کو ہم عام زبان میں بادشاہت کہیں گے۔ اور ظاہری بات ہے جو بادشاہ ہوا کرتا تھا یا ملکہ ہوا کرتی تھی، جب اس کے پاس اقتدار تھا تو یا تو اس کی وفات ہو جائے تو کسی اور کے پاس اقتدار آئے گا، یعنی کہ وہ فار لائف سمجھی جاتی تھی یا سمجھا جاتا تھا، یا پھر، اور اکثر تو مرد ہی ہوا کرتے تھے، یا پھر اگر بادشاہ ایبڈیکیٹ کر دے، یعنی کسی نہ کسی وجہ سے وہ خود یہ کہے کہ جی میں اب بادشاہ نہیں رہنا چاہتا، تو پھر اقتدار کسی اور کو مل جایا کرتا تھا۔
اب بادشاہتوں کی بھی کئی مختلف شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بادشاہ کا، مگر دوسرا لفظ میں نے ملکہ کا استعمال کیا. کنگ اور کوئین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح ایمپرر کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اینشنٹ رومن ایمپائر میں. راجا کا لفظ استعمال کیا گیا، خان کا لفظ استعمال کیا گیا. ایون کافی حد تک خلیفہ کا لفظ بھی اسی معنوں میں استعمال ضرور کیا گیا، اگرچہ ہم جب اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہماری مراد شاید کچھ اور ہوتی ہے، یعنی خلفائے راشدون کا دور وغیرہ، مگر ایسا تھا. اور روس کے اندر اسی طرح زار کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. سلطان کا لفظ جو ہے عثمانی خلافت کے اندر استعمال کیا جاتا تھا. شاہ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. تو یہ سب وہ الفاظ ہیں جن سے مراد یہی تھی کہ جو مونارک ہے اس کے یہ مختلف ٹائٹلز وغیرہ تھے. اب مونارکی کی بھی ہمیں کئی مختلف اور دلچسپ قسم کی شکلیں نظر آتی ہیں. ایک ایسی مونارکی بھی قائم ہو سکتی ہے جس کے اندر مونارک صرف سطحی قسم کی چیزیں کرے، بس کبھی کبھار آ کے پریڈ کو دیکھ لے اور گھر چلا جائے، مگر اس کے پاس کوئی سیاسی اقتدار نہ ہو. اور ایسی بادشاہتیں بھی ہمیں دنیا کے اندر آج نظر آتی ہیں کہ جہاں پہ بادشاہ کے پاس مکمل اقتدار ہے. تو پہلی جو ہمیں شکل نظر آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کراؤنڈ ریپبلک، یعنی بنیادی طور پہ اس میں بادشاہ کی کوئی خاص سیاسی قوت اقتدار اختیار نہیں ہوتے، مگر وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تسلیم کیا جاتا ہے، یا ملکہ ہو تو تسلیم کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کا ایک سیریمونیل قسم کا صرف رول ہوتا ہے. پھر دوسرے مرحلے پر ہمیں کانسٹیٹیوشنل مونارکیز نظر آتی ہیں. اس میں جو بادشاہت ہے، جو رائلٹی ہے یا رائل فیملی ہے، اس کا جو اقتدار ہے اس کو لمٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ آئین کے تحت انہوں نے آئین کے اندر رہ کر ہی وہ بادشاہ رہتے ہیں. آخری حاکمیت بہرحال قانون اور آئین کی ہوتی ہے، اور اس آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئی کانسٹیٹیوشنل مونارکیز قائم ہوتی ہیں. اور پھر آخر میں ایبسولوٹ مونارکی ہوتی ہے، جس سے مطلب یہ ہے کہ بادشاہ سلامت جو کہے گا وہی قانون ہوگا. اب کچھ اس کی شکلیں دیکھ لیتے ہیں. مثال طور پہ آج آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ اکثر یورپین ممالک جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، وہاں پہ یا تو کراؤن ریپبلکس ہیں، یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ریپبلکس ہیں. آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں، جس طرح بیلجیم ہے، ڈینمارک ہے، لگزمبرگ ہے، نیدرلینڈز ہے، ناروے ہے، اسپین ہے، سویڈن ہے، برٹن ہے، کینیڈا ہے، نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے. یہاں پہ ہر جگہ کسی نہ کسی قسم کی کراؤن ریپبلک یا کانسٹیٹیوشنل ریپبلک ہے. کوئین الزبتھ II فار ایگزامپل آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مونارک آج بھی ہیں، اگرچہ ظاہری بات ہے وہاں پہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور اسی طرح ہمیں ایبسولوٹ مونارکیز بھی دنیا کے اندر نظر آتی ہیں. بحرین، جارڈن، کویت، عمان، قطر، سعودی عربیہ، UAE، موراکو. یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس بادشاہتیں ہیں، اور بادشاہ سلامت جو کہہ دے وہی قانون سمجھا جاتا ہے. کوئی ایسا قانونی قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا جو کہ بادشاہ سلامت کے احکامات سے اوپر ہو. ہماری اپنی تاریخ کی طرف اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھیں تو یہاں پہ جو بادشاہت تھی، مغل بادشاہت تھی، وہ تو جب انگریزوں کا دور شروع ہوا اس وقت ختم ہو گئی. آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ 1857 کے اندر جب وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تو اس کے بعد ان کو رنگون بھیج دیا گیا، اور جو مغل بادشاہت تھی اس کے بعد ختم ہو گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں. بادشاہت کے مقابلے میں جو یورپ کے اندر بغاوتیں ابھریں تو انہوں نے جو نعرہ لگایا وہ نعرہ تھا ریپبلک کا. آج بھی آپ کو اگر کچھ اور نہیں معلوم تو آپ کو یہ ضرور پتہ ہوگا کہ امریکہ کی ایک پارٹی ہے جس کا نام ہے ریپبلکن پارٹی. تو ریپبلک سے کیا مراد تھی؟ ریپبلک سے بنیادی مراد یہ تھی کہ بادشاہت ختم ہونی چاہیے، آئین اور قانون کا جو حکمرانی ہے وہ قائم ہونی چاہیے. ریپبلک کا جو مطلب ہے، ایٹمالوجی انگریزی کا موٹا سا لفظ ہے. ایٹمالوجی کا مطلب ہے کہ کسی لفظ کے جو معنی ہیں وہ کیا ہیں، ایگزیکٹ معنی کیا ہیں. تو ایٹمالوجی ریپبلک کی ہے پبلک افیئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت چلانا، ملک کو چلانا کسی کا نجی معاملہ نہیں بلکہ یہ پبلک کا معاملہ ہے. لہٰذا کسی بھی کنگڈم کو، کسی بھی ملک کو کسی کی نجی ملکیت نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ پبلک کی ہی ملکیت ہے، پبلک کا ہی میٹر ہے. تو حکومت جب ایک عوامی معاملہ بن جائے، ایک پبلک میٹر بن جائے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک ریپبلک قائم ہوتا ہے. سب سے پہلے ریپبلکس، ویسے تو اگر زمانے قدیمہ میں چلے جائیں تو چھوٹے چھوٹے ریپبلکس آپ کو کئی جگہ ملیں گے. انڈین ہسٹورینز بھی یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر کچھ ایسے شہر تھے جن کو ریپبلک تصور کرنا چاہیے، مگر جب آپ کو پولیٹیکل سائنس کی کتاب اٹھائیں گے تو آپ اکثر یہ سنیں گے کہ پہلے ریپبلکس جو ہیں وہ نارتھ آف اٹلی کے اندر قائم ہوئے. وینس، فلورنس، ملان، جنوا کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ وہی دور ہے کہ جب اٹالین رینیسانس بھی شروع ہوئی، جس کے بارے میں آپ شاید یہ جانتے ہوں کہ اس کے نتیجے میں یورپ کے اندر ایک بہت بڑا ماڈرنائزیشن کا پیریڈ اور پروسیس شروع ہوا.
تو اٹلی میں ہی کیوں ایسے ریپبلکس قائم ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان شہروں کے اندر، یہ تاجروں کے شہر تھے، اور ان شہروں کے اندر جو بڑے بڑے زمیندار تھے، جو بڑے بڑے جاگیردار تھے، اس زمانے کے بڑے بڑے فیوڈل لارڈز تھے، ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا۔ یہ شہر بنیادی طور پہ تاجروں نے چلانے شروع کیے، اور تاجروں نے یہ کہا کہ ہمیں اب جو ہے وہ کسی قسم کی آقا کی ضرورت نہیں، کسی قسم کی بادشاہ کی ضرورت نہیں، تو یہ پہلے ریپبلکس بنے۔ پھر ایمسٹرڈیم ایک ریپبلک بنا، پھر وہ ریپبلکن تھاٹ جو ہے ایمسٹرڈیم سے پھیلتے پھیلتے انگلینڈ آئی، جہاں پہ انگلینڈ کے اندر کرومویلین ریولوشن 1648 میں ہوا، اور وہاں سے پھیلتے پھیلتے وہ فرانس گئی، جہاں پہ بہت بڑا انقلاب ہوا جس کو گریٹ فرینچ ریولوشن کہا جاتا ہے 1789 کا، اور ان کا نعرہ بھی یہ تھا کہ فار دا ریپبلک، ریپبلک قائم کریں گے، بادشاہت ختم کریں گے۔ اور لوئی دی 16 کو انہوں نے پکڑ کے اس کو گلوٹین کر دیا، اس کا سر اڑا دیا اور ریپبلک ڈکلیئر کر دی۔ انہوں نے کہا اب لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی ہوگی۔ بہرحال ایسا ہوا نہیں، مگر ان کا تصور ضرور یہ تھا کہ ایسے ہوگا۔ اب فرانس اور برٹن نے، آپ جانتے ہوں گے کہ تقریباً پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ جو بچ گئی دنیا انہوں نے کہیں روس نے پکڑ لیا، کہیں کسی اور نے پکڑ لیا۔ جرمنی نے بھی اپنی کالونیز بنانے کی کوشش کی، یعنی کہ نو آبادیاتی نظام، کلونیل سسٹم جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اور کلونیل سسٹم کے نتیجے میں بہت سارے خیالات و تصورات جو کہ یورپ کے اندر پیدا ہوئے تھے، وہ بتدریج دوسری دنیا کے اندر، دوسرے علاقوں کے اندر پھیلتے چلے گئے۔ اور آپ یہ بھی بات سن کر تھوڑے سے حیران ہوں گے کہ 206 دنیا کے اندر جو 206 ممالک ہیں، ان میں سے 159 ایسی کنٹریز ہیں جن کے نام کے اندر کہیں نہ کہیں ریپبلک کا لفظ ضرور شامل کیا جاتا ہے۔ اب پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس اکثر مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سر ریپبلک تو جمہوریت جیسی ہی بات ہوئی، جمہوریت اور ریپبلک میں کیا بنیادی فرق ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب فرینچ ریولوشن ہوا اور مختلف ریپبلکس قائم ہوئے، تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے غریب لوگوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیا، انہوں نے عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے صرف وہ لوگ جن کے پاس ملکیت تھی، جن کے پاس کوئی پراپرٹی پیپر ہوا کرتے تھے، وہ اپنا ووٹ رجسٹر کرا سکتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو مرد ہونا ضروری ہوتا تھا۔ تو اور اسی طرح جو امریکن کانٹیننٹ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو بلیکس تھے، جو افریقن امریکنز تھے، ان کو بھی ووٹ دینے کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں تھا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اکثر ویسے بھی ان کے پاس ملکیت بھی نہیں ہوا کرتی تھی، مگر ان کے پاس اگر ملکیت ہو بھی تو ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں ملتا تھا۔ تو 20ویں صدی کے اندر بہت بڑی بڑی تحریکیں شروع ہوئیں، بلکہ 19ویں صدی سے ہی شروع ہو چکی تھیں کہ سب سے پہلے ایک بہت بڑی تحریک انگلینڈ کے اندر شروع ہوئی جس کا نام تھا چارٹسٹ موومنٹ۔ انہوں نے یہ کہا کہ مزدوروں کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک موومنٹ شروع ہوئی جس کا نام تھا سفریجسٹ موومنٹ، جو انہوں نے کہا کہ خواتین کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے۔ تو اس طرح جو ریپبلکس تھے انہوں نے اپنی فرینچائز بڑھانی شروع کی۔ فرینچائز ایک بڑا سا موٹا سا انگریزی کا لفظ ہے، مگر اس سے مراد یہی ہے کہ کن لوگوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ووٹ دے سکتے ہیں، اس کو بڑھانا شروع کیا۔ اور جیسے جیسے وہ بڑھتا چلا گیا تو ریپبلکس جو ہیں اب ماڈرن ڈیموکریسیز کے اندر تبدیل ہونی شروع ہوئیں۔ تو ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرانزیشن تھی۔ ڈیموکریسی کا لفظ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کی ایٹیمولوجی بھی سمجھا دیتا ہوں۔ پرانا یونان کا لفظ ہے ڈیموس، کا مطلب ہے عوام، کریٹوس کا مطلب ہے رول، کس کی حکمرانی ہوگی؟ ڈیموکریسی کا مطلب ہے عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ڈیموکریسیز ہیں وہ بہت پھیلی ہوئی ہیں۔ اس میں فریڈم آف اسپیچ کی بات کی جاتی ہے، انکلوسیونیس کی بات کی جاتی ہے، برابری کی بات کی جاتی ہے، کنسنٹ کی بات کی جاتی ہے، ووٹنگ کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، اقلیتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ سب سلسلہ کیسے تاریخ کے اندر ہمارے سامنے آیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی اتنی بڑی بڑی ریاستوں کے اندر ناممکن سی بات ہے۔ یہ ایک تصور ضرور تھا، قدیم یونان کے اندر بھی تصور تھا، جان ژاک روسو کا بھی یہ تصور تھا کہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، مگر یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ دیکھیں نا پاکستان کے اندر 220 ملین لوگ ہیں، چلے پاکستان کو چھوڑیں، انڈیا کو لے لیں، 1 بلین لوگ ہیں وہاں پہ، تو کیسے ہر بندہ وہاں حکمرانی کیسے کرے گا؟ تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ تو اس حوالے سے سسٹم یہ بنایا گیا جس کو ہم کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی، جس سے مطلب یہ کہ عوام جو ہے اپنے نمائندوں کو چنیں اور وہ نمائندے عوام کے بہاف پر فیصلے کریں۔ تو اس کو ہم کہیں گے نمائندگی کا ایک نظام، ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی۔ اب ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی میں جو پہل اصول قبول کیے گئے وہ یہ تھے کہ میجورٹی از اتھارٹی۔ اگر آپ جان لاک کو پڑھیں تو اس میں جان لاک بھی یہ کہتا ہے کہ جی جو مائنورٹی کے بات کے خلاف جاتا ہے وہی اصل میں جو ہے وہ بغاوت کر رہا ہے، وہی اصل میں غدار ہے، اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ بڑی ریڈیکل قسم کی بات ہے اپنے زمانے کی، آج کے زمانے کی بھی بڑی ریڈیکل قسم کی بات ہے، مگر بہرحال اس تصور میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ اقلیت جو ہیں
اگر وہ اکثریت سے ڈس ایگری کرتے ہیں، اگر ان سے اتفاق نہیں کرتے، فرض کریں وہ مذہبی اقلیت ہوں یا اور کسی قسم کی اقلیت ہو، تو کیا میجورٹی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ان اقلیت کو بالکل اپنے پیروں تلے رون دے؟ اگر ہم ایک قانون پاس کریں کہ جی فلاں فلاں مذہبی اقلیت پاکستان میں ہے مگر ہم اس کو کوئی حقوق نہیں دیں گے، ہم اس کو سڑک پہ چلنے کے بھی حق نہیں دیں گے، اگر وہ سڑک پہ چلیں گے تو ہم ان کے ہاتھ پیر باندھ دیں گے، فرض کریں اگر ہم اس قسم کا کوئی قانون میجورٹی پاس کر دے تو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ کوئی جسٹ بات ہے، کوئی فیئر بات ہے۔ تو اس حوالے سے بڑے فیمس لوگ آئے، اس میں ڈی ٹوکویل بھی شامل ہیں، اور اس میں اس سے بھی زیادہ فیمس ہیں جان سٹوارٹ مل۔ انہوں نے بات کرنی شروع کی ٹیرنی آف دا میجورٹی کی، کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اکثریت غلط فیصلے کرے اور اکثریت جو ہے وہ اقلیت کو اپنے پیروں تلے رونتی چلی جائے۔ اقلیت سے میری مراد ضروری نہیں کہ مذہبی اقلیت کی ہم بات کر رہے ہیں، بلکہ نظریاتی اقلیت کی بھی بات کی جا سکتی ہے، وہ تمام لوگ جس سے آپ ڈس ایگری کریں ان کی بات بھی کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اب جمہوریت کے اندر بھی کچھ چیکس اینڈ بیلنسز قائم کرنے ضروری ہو گئے، کچھ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو ہیں وہ قائم کرنی شروع ہو گئیں، اور یہ کہا گیا کہ صرف میجورٹیز اتھارٹی جو ہے یہ تو میجورٹیرینزم ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت کے اندر کچھ ایسے حقوق ہونے چاہیے کہ جن کو پامال نہ کیا جا سکے۔ تو اس قسم کے نظام کو ہم کہتے ہیں لبرل ڈیموکریسی۔ لبرلزم جو ہے اس کا پریمس یہ ہے کہ انڈیویجول ایک انسان ہونے کے ناطے کچھ اس کے بنیادی انسانی حقوق ہیں، کچھ اس کے بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو کہ میجورٹی اپنی مرضی سے اس سے چھین نہیں سکتی۔ اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں اس قسم کی چیزیں شامل ہیں جس طرح آپ کے پاس آزادی رائے ہونی چاہیے، آپ کے پاس اظہار کا حق ہونا چاہیے، آپ کے پاس اپنی پوائنٹ آف ویو کو تبلیغ کرنے کا، اس کو پھیلانے کا حق ہونا چاہیے، آپ کے پاس اپنے پوائنٹ آف ویو کی بنیاد پہ ایسوسیشن قائم کرنے کا، یعنی کہ تنظیم بنانے کا آپ کے پاس حق ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا مذہب کسی دوسرے اکثریت کے مذہب سے مختلف ہے تو آپ کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ آپ اپنا مذہب جو ہے اپنی طرح سے اس پر عمل کر سکیں، جس طرح سے آپ بہتر سمجھتے ہیں اس پہ عمل کر سکیں۔ یہ سب حقوق جو ہیں وہ اب دنیا کے کانسٹیٹیوشنز کے اندر جو لبرل ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور ان رائٹس کو میجورٹی پامال نہیں کر سکتی۔ ان رائٹس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑی اکثریت چاہیے ہوتی ہے، سم ٹائمز مور دین 2/3 میجورٹی، سم ٹائمز آپ کو 3/4 میجورٹی سے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، یعنی کہ سمپل میجورٹی سے آپ ان حقوق کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لبرل ڈیموکریسیز نے ایک اور معاملہ بھی انٹروڈیوس کروایا، اور وہ یہ تھا کہ چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے۔ کوئی بھی ادارہ ریاست کا اتنا طاقتور نہ ہو کہ کہ اس کے خلاف کوئی چیک نہ ہو، کوئی بیلنس نہ ہو، اس کو کچھ سوال نہ اٹھا سکے۔ تو اس طرح مونٹیسکیو نے یہ تصور دیا کہ 3 مختلف ادارے حکومت کے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کے درمیان تقریباً برابر کی قوت ہونی چاہیے، اور ہر ادارہ جو ہے دوسرے ادارے کو چیک کرے۔ کون سے ادارے ہیں؟ اس میں ایگزیکٹو ہے، ایگزیکٹو وہ ادارہ ہے ریاست کا جو کہ ایکچوئل پالیسی کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ پھر دوسرے لیول پہ اس میں لیجسلیچر ہے، لیجسلیچر وہ ادارہ ہے جو کہ پالیسی طے کرتا ہے، اور تیسرا ادارہ جوڈیشری انتہائی ضروری ہے۔ جوڈیشری اور خاص طور پہ سینئر جوڈیشری جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ لیجسلیچر ہو یا ایگزیکٹو ہو، کوئی بھی ایسا قانون نہ بنے جو کہ آئین یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کرتا ہو اور بیسک ڈیموکریٹک رائٹس کو جو ہے وہ پامال کرتا ہو۔ اب لبرل ڈیموکریسیز کے اندر اور بھی بڑی دلچسپ باتیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ ایسی لبرل ڈیموکریسیز ہیں جن کے اندر الیکٹرل کالج کا سسٹم چلتا ہے، یہ بھی ایک ریپرزنٹیٹیو سسٹم ہے۔ امریکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے، کیونکہ امریکہ 13 کالونیز تھی، اور ان 13 کالونیز نے فیصلہ کیا کہ ہم اکٹھے ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اور کالونیز کو اکٹھا کیا، تو ان کالونیز کے اندر جو اس زمانے میں آبادی کا تناسب تھا اس کے حساب سے انہوں نے ایک الیکٹرل کالج بنایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اچھا جی فلوریڈا کے اتنے ووٹ ہوں گے، نیو یارک اسٹیٹ کے اتنے ووٹ ہوں گے، فلانے ریاست کے اتنے ووٹ ہوں گے۔ تو آج بھی امریکہ کے اندر ایک عجیب سا نظام ہے کہ پاپولر ووٹ جو ہے اس میں ہلیری کلنٹن آگے تھی، مگر ریاستوں کے اندر جو ووٹ ہوئے اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ آگے تھے۔ پاپولر ووٹ میں ہلیری کلنٹن کے پاس 2 ملین زیادہ ووٹ تھے، مگر زیادہ ریاستوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جیتے، جس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے۔ تو الیکٹرل کالج سسٹم اس طرح سے ہے۔ اکثر دنیا کے اندر جو نظام چلتا ہے وہ فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم ہے، جس سے ہماری مراد یہ ہے کہ کنسٹیچوئنسی کے بیسس پہ الیکشن ہوگا، جو جیت جائے گا اس کنسٹیچوئنسی سے وہی پھر اسمبلی کے اندر اس کنسٹیچوئنسی پر اس سیٹ پر بیٹھے گا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں 1 ووٹ سے جیت جاؤں تو جتنے ووٹ اس کنسٹیچوئنسی میں پڑے ہیں جو میرے مخالف تھے وہ سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہر کنسٹیچوئنسی، پورے پاکستان میں ہر کنسٹیچوئنسی سے اگر میری پارٹی ایک ووٹ سے جیت جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی کے اندر میری مکمل ڈومیننس ہوگی، اگرچہ پبلک اوپینین کے اندر میری پارٹی جو ہے وہ تقریباً میرے مقابل کی پارٹی کے برابر ہی رہی ہے۔ تو اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے
ورلڈ وار 2 کے بعد یورپین کنٹریز نے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کرایا جس کا نام ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم. یعنی اس سے مراد یہ کہ آپ کی نمائندگی جو ہے وہ آپ کے ووٹ کے تناسب سے کی جائے. اب اس نظام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کینڈیڈیٹ کو ووٹ تو دیتے ہی ہیں مگر آپ اس سے بڑھ کر پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. پارٹی جو ہے آپ کو لسٹ آف کینڈیڈیٹس بنا کے بھیجتی ہے کہ یہ ہمارے جناب ایم این اے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹس ہیں اور آپ پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں اور جس پارٹی کو جتنا ووٹ ملے اس پارٹی کی پھر اتنے ہی تناسب سے سیٹیں ہوتی ہیں. فرض کریں کہ اگر میری پارٹی کو 10% ووٹ ملا تو 10 سیٹیں مجھے مل جائیں گی چاہے میں کسی کنسٹیچوئنسی میں جیتوں یا ہاروں, ڈزنٹ میٹر. تو یہ زیادہ ایکچولی ایک جمہوریت پسند سسٹم ہے کیونکہ عوام کی جو رائے ہے اس کے زیادہ قریب پارلیمنٹ کی رائے قائم ہوتی ہے. اور اس میں دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں, شخصیت اتنی طاقتور نہیں ہوتی کیونکہ ہر کنسٹیچوئنسی میں شخصیت کو ووٹ نہیں ڈالا جا رہا ہوتا, پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ ڈالا جاتا ہے. جس طرح آپ پاکستان میں جانتے ہی ہیں کہ اگر آپ دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں گے تو شخصیت کو ووٹ زیادہ ڈالا جاتا ہے اور پارٹی کو کم ڈالا جاتا ہے. تو اگر پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم ہو تو ایسا نہ ہو. اور ایک اور دلچسپ بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم میں جو پاکستان میں اس وقت لاگو ہے, اکثر یہ ہوتا ہے ملکوں کے اندر کہ دو بڑی پارٹیاں ایمرج ہو جاتی ہیں, بائی پارٹیزن سسٹم بن جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ مین پارٹی کے لیے ووٹ نہیں کر رہے تو دوسری پارٹی کے لیے ووٹ کریں. چھوٹی پارٹیوں کو کوئی خاص چانس نہیں ملتا اس میں کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی پارٹی کو ووٹ ڈالا اس نے جیتنا تو ہے نہیں تو وہ تو ووٹ ضائع کرنے کے برابر ہے, جو کہ حقیقت میں ہے بھی ایسے ہی. تو مگر جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی پارٹیاں کامیاب نظر آتی ہیں. اگر آپ 5%, 10% ووٹ حاصل کر لیں تو آپ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ نظر آتی ہے کیونکہ چھوٹی پارٹیاں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں تو لہٰذا پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹمز کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ زیادہ قائم ہوتی ہیں, نہ کہ یہ کہ ایک پارٹی کی مکمل حکمرانی ہو بلکہ یہ کہ ہر پارٹی کو دوسری پارٹی سے کچھ حد تک مل جل کر کام کرنا پڑتا ہے. اب یہ جو ساری ڈیولپمنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں اکثر آپ نے غور کیا ہوگا یہ یورپ کے اندر ڈیولپمنٹس تھیں مگر اس کے مد مقابل کچھ اور بھی دلچسپ قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئیں. مثال کے طور پہ 1917 کے اندر روس کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب ہوا اور انہوں نے ایک بالکل ہی مختلف قسم کی ریاست قائم کی. اول تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ریاست جو ہے اس کی ہر جگہ بنیاد کسی نہ کسی طبقے پر ہوتی ہے اور ہماری ریاست کی بنیاد جو ہے وہ مزدور طبقے پر بنیاد رکھے گی. ہم ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ لے کر آئیں گے. بڑا ہی خوفناک قسم کا لفظ لگتا ہے ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ, ہمیں تو ویسے ڈکٹیٹرشپ سے بڑا خوف رہتا ہے مگر ان کی مراد اس سے یہ نہیں تھی کہ کوئی اقلیت جو ہے یا کوئی فوجی آمریت جو ہے وہ حکمرانی کرے گی. ان کی مراد یہ تھی کہ عوام پرولٹیریٹ یعنی کہ مزدور طبقہ, صنعتی مزدور, اکثریت آبادی جو ہے اس کی حاکمیت ہم قائم کرنا چاہتے ہیں, اس کو ہم اقتدار دینا چاہتے ہیں, یعنی کہ مزدوروں اور کسانوں کا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایک بہت مختلف قسم کا سسٹم بنایا جو کہ انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہوا. انقلاب جب ہو رہا تھا 1917 کے اندر تو خود رو طریقے سے کچھ کمیٹیاں قائم ہوئی اور کمیٹی کا جو روسی لفظ ہے وہ ہے سوویت. تو کچھ سوویٹس قائم ہوئی یعنی کہ مزدوروں کی کمیٹیاں قائم ہوئی جو کہ اس زمانے کے سرمایہ داروں کی پارٹیوں کی مخالفت کرتی تھیں اور وہ بہت بڑی بڑی میس کمیٹیاں تھیں, اس میں تھاؤزنز آف لوگ پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے. تو جو وہاں کے مارکسسٹ تھے, انقلابی تھے, انہوں نے کہا یہی کمیٹیاں اب پارلیمنٹ ہوں گی, انہی کو ہم پارلیمنٹ مانتے ہیں کیونکہ یہ عوامی کمیٹیاں ہیں, عوام کی پارلیمنٹ ہونی چاہیے, عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے. تو انہوں نے اپنا ایک سوویٹ سسٹم اس طرح سے قائم کیا. اب سوویٹ سسٹم بھی بڑا ملتا جلتا ہے ویسے, سچی بات یہ ہے جمہوریت نظام سے, مگر کچھ ڈفرینسز بھی ہیں. ملتا جلتا اس سینس میں ہے کہ وہاں پہ بھی 3 مختلف برانچز آف گورنمنٹ تھیں. ایک لیجسلیچر تھا, لیجسلیٹو برانچ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اس کا نام ہوتا تھا سپریم سوویٹ. اور سپریم سوویٹ کے اندر 2 مختلف چیمبرز ہوتے تھے. ایک چیمبر ہوتا تھا جس کا نام تھا سوویٹ آف دا یونین, جہاں آبادی کے تناسب سے ووٹ کر کے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا, اور دوسرا ہوتا تھا سوویٹ آف نیشنلٹیز, جہاں قوموں کو برابر سیٹیں ملا کرتی تھیں جس طرح ہمارے سینٹ کے اندر ہوتا ہے. اور دونوں ہاؤسز کے برابر سیٹیں ہوا کرتی تھیں اور دونوں ہاؤسز کے جوائنٹ سیشن جو ہے اسی کو سپریم سوویٹ کہا جاتا تھا اور تمام قانون جو ہیں وہ سپریم سوویٹ سے ہی بنائے جاتے تھے. پھر مزید دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے اپنے ملک کو کئی مختلف حصوں کے اندر تقسیم کیا. مثال طور پہ ہم تو اپنے ملک کو صوبوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں مگر انہوں نے اپنے ملک کو ریپبلکس کے اندر تقسیم کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ملک کے اندر کئی ملک اور شامل ہیں. تو انہوں نے یونین ریپبلکس بنائے پہلی سطح پہ, اس کے نچلی سطح پہ انہوں نے اٹانومس ریپبلکس بنائے, اس کے نچلی سطح پہ انہوں نے اٹانومس ریجنز بنائے, اور اس کی نچلی سطح پہ انہوں نے اٹانومس ریجنز بنائے اور ایریا بنائے. اور ان میں سے ہر لیول کو انہوں نے مختلف ووٹ دیے. سب سے چھوٹے لیول کو اٹانومس ریجن کو 1 ڈیپیوٹی ملتا تھا, اٹانومس ریجن کو 5 ڈیپیوٹیز ملتے تھے, پھر اس کے بعد ریپبلک کو 11 ملتے تھے, یونین ریپبلک کو 32 ڈیپیوٹیز وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح بڑا کمپلیکس قسم کا سسٹم تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایگزیکٹو برانچ تھی جس کو کاؤنسل آف پیپلز
کامسارس کہا جاتا تھا، بعد میں اس کو کاؤنسل آف منسٹرز بولا جاتا تھا، وہ سپریم سوویٹ الیکٹ کرتا تھا، اور اسی طرح ان کا ایک جوڈیشری تھی، جوڈیشری بھی ان کی سپریم سوویٹ ہی الیکٹ کرتی تھی۔ فرق اس نظام کے اندر اور لبرل ڈیموکریسیز کے اندر یہ تھا کہ جو مین پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے انقلاب کو لیڈ کیا، اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہوا کرتا تھا۔ آرٹیکل 6 سوویٹ کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا تھا کہ سوویت سوسائٹی کا لیڈنگ رول جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کردار ادا کرے گی۔ اسی لیے جب آپ ویسٹ کا لٹریچر اس پہ پڑھیں گے تو ان کو ون پارٹی سٹیٹس بھی بولا جاتا تھا، ایون اگر اس میں مختلف اور پارٹیز بھی ہوا کرتی تھیں، اس کانسٹیٹیوشنل رول کی وجہ سے جو ایک ایکسیپشنل بات ہے، ان کو ون پارٹی سٹیٹ کہا جاتا تھا۔ اب جب یہ کمیونسٹ انقلاب پھیلے تو یورپ کا جو حکمران طبقہ تھا تو وہ بڑا خوف زدہ تھا ان کمیونسٹ ریولوشن سے، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی ویو آئی یورپ کے اندر جو کہ کمیونزم کو نیست و نابود کرنا چاہتی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کمیونزم جو ہے ایک جوئش کنسپیریسی ہے۔ میری مراد ہے فیشزم کی ویو کے حوالے سے۔ فیشزم کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، یا فیشزم کا نہیں سنا تو ہٹلر اور موسولینی کا نام تو آپ نے کم سے کم سنا ہی ہوگا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یورپ کے اوپر یہ جو بولشوزم کا بھوت ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑی جوئش کنسپیریسی ہے۔ تو فیشزم، اور یہ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ فیشزم یورپ کے اندر سب سے پہلے جب ابھرا تو یہ ایک پاپولر موومنٹ تھی، بہت پاپولر موومنٹ تھی، اور ہٹلر نے سب سے پہلے جو ہے وہ الیکشنز کے ذریعے اقتدار حاصل کیا۔ مگر اقتدار حاصل کرنے کے فوراً بعد ہی ہٹلر نے یہ کہا کہ اب ہمیں لیجسلیچر کی ضرورت نہیں، اب ہمیں وہ چیکس اینڈ بیلنسز کی ضرورت نہیں، اور ایک مکمل آمریت اس نے قائم کر لی۔ فیشسٹ قوتیں مختلف طرح سے اقتدار میں آئیں۔ جرمنی کے اندر جو جیسے میں نے آپ کو بتایا اس طرح سے اقتدار میں آئیں، مگر جاپان بھی ایک فیشسٹ قوت تھی، وہاں پہ مونارکی تھی۔ اسی طرح اسپین کے اندر بھی فیشسٹ اقتدار میں آئے، وہاں پہ جنرل فرینکو کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی۔ تو فیشزم ایک ایڈیالوجی کا نام ہے، نہ کہ ایک قسم کی ریاست کے ڈھانچے کا، مگر بہرحال ہر فیشسٹ جو اقتدار میں آیا اس نے چیکس اینڈ بیلنسز کو ہٹا کر ایگزیکٹو پاور کو مضبوط کیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف چلتے ہیں کہ فیشزم کی شکست کے بعد ایک اور قسم کے کچھ سسٹمز قائم ہوئے جو کہ سوشلزم سے ملتے جلتے تھے، مگر کچھ ان میں ڈفرینسز بھی تھے، جن کا نام پڑا پیپلز ڈیموکریسی۔ ہوا کچھ ایسے ہے کہ چین کے اندر، ویتنام کے اندر، کوریا کے اندر نیشنل، اور ایون لاؤس، کمبوڈیا وغیرہ کے اندر نیشنل لبریشن سٹرگل چل رہی تھی۔ افریقہ کی کئی ریپبلکس کے اندر نیشنل یعنی قومی آزادی کی جدوجہد چل رہی تھی، کولونیلزم سے آزادی کی جدوجہد چل رہی تھی، اور اسی طرح ایسٹرن یورپ کے اندر، بلکہ پورے یورپ کے اندر اینٹی فیشسٹ سٹرگل چل رہی تھی۔ ان کے نتیجے میں براڈ یونائٹڈ فرنٹس قائم ہوئے، جن کو کچھ علاقوں کے اندر یونائٹڈ فرنٹ کہا جاتا تھا، اینٹی فیشسٹ فرنٹ کہا جاتا تھا، پارٹیزنز کہا جاتا تھا، کہیں پہ ان کو نیشنلسٹ فرنٹس کہا جاتا تھا، کہیں پہ ان کو فادر لینڈس فرنٹ کہا جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ کئی مختلف ان کے نام تھے، مگر فارمیشنز ان کی ملتی جلتی تھیں، یعنی کئی پارٹیوں نے مل کر جو ہے وہ ایک یونائٹڈ فرنٹ قائم کیا کہ ہم فیشزم کو ڈیفیٹ کریں گے یا ہم کلونیلزم کو ڈیفیٹ کریں گے۔ اور جب یہ پارٹیز جنہوں نے ایک یونائٹڈ فرنٹ قائم کیا، جب یہ اقتدار میں آئیں تو یا تو یہ انہوں نے آپس میں مل کر ایک پارٹی بنا لی، یا پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مختلف پارٹیاں ہی قائم رکھیں گے، مگر وہ تمام پارٹیاں جو ہماری مخالفت کرتی رہی تھیں، یعنی جو فیشزم کا ساتھ دیتی رہی تھیں، یا وہ پارٹیاں جو جس طرح فرینچ کلونیل رول کا ساتھ دیتی رہی تھیں، ان کو ہم انلیگل ڈکلیئر کر دیں گے، ان کو ہم کوئی حقوق نہیں دیں گے۔ تو اس طرح ویتنام کے اندر جو نیشنل لبریشن فرنٹ تھا، جس مختلف پارٹیاں اس کے اندر قائم تھیں، مگر کمیونسٹ پارٹی آف ویتنام کا اس میں سب سے اہم کردار تھا، ہو چی مین کی پارٹی کا۔ وہ جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے فادر لینڈ فرنٹ کی جو پارٹیاں تھیں ان کو اقتدار دیا۔ اسی طرح کوریا میں بھی ہوا، اور اسی طرح چین کے اندر بھی ہوا۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ چین کے اندر کتنی پارٹیاں ہیں، تو چین کے اندر اس وقت 9 پارٹیاں ہیں، اور ایک جو مین پارٹی آف کورس وہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، مگر 8 اور پارٹیاں ان کے پارلیمنٹ میں، مگر تمام پارٹیاں وہ ہیں جو کہ چین کی سول وار میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا ماؤزیتونگ کا ساتھ دے رہی تھیں، اور وہ پارٹیاں جو کہ دوسری طرف تھیں یعنی چینگ کائی شیک، کوامنتانگ کا ساتھ دے رہی تھیں، وہ چین کے اندر انلیگل ہے۔ اور پیپلز ڈیموکریسی نے اس ماڈل کو فالو کیا، سوویت ماڈل کو، کہ جس کے اندر جو مین لیڈنگ پارٹی تھی، یعنی کمیونسٹ پارٹی آف ویتنام ہو، ورکرز پارٹی آف کوریا ہو، کیوبن کمیونسٹ پارٹی ہو، یا کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہو، اس کو کانسٹیٹیوشنل رول دیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے جیسے ملکوں کی طرف، یعنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرف، اگرچہ ویتنام، چین وغیرہ بھی بیسکلی تھرڈ ورلڈ کے اندر شامل کی جاتی ہیں، مگر انڈیا، پاکستان کی طرف آتے ہیں اور مسلم کنٹریز کو دیکھتے ہیں، لیٹن امریکن کنٹریز کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں ایک اور قسم کی حکومت نظر آتی ہے جو کہ ہے فوجی آمریت، ملٹری ڈکٹیٹرشپ۔ پاکستان کا تو بڑا لمبا تجربہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بڑا خوشگوار تجربہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا خوشگوار نہیں ہے۔ اکثر ملٹری ڈکٹیٹرشپس تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر قائم ہوئی، لیٹن امریکہ کے اندر بہت ساری قائم ہوئیں، افریقہ کے اندر بہت ساری، ایشیا کے اندر بہت ساری ملٹری ڈکٹیٹرشپس قائم ہوئی۔ اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کس طرح قائم ہوتی ہے؟ بیسکلی کوئی نہ کوئی کو ہوتا ہے، جس کو ہم کو ڈیٹا کہتے ہیں، جس کے اندر جو بھی حکومت ہو، چاہے وہ
خود جمہوریت پسند ہو یا نہ ہو فوج جو ہے وہ اقتدار حاصل کر لیتی. جس طرح ایجپٹ کے اندر کو ہوا 1952 کے اندر، گمال عبد الناصر نے اقتدار حاصل کیا. فری آفیسرز موومنٹ تھی پہلے ان کا تحریک کا نام. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایجپٹ کے اندر اس سے پہلے جمہوریت تھی، وہاں بادشاہت تھی. اسی طرح عراق کے اندر ہوا، اسی طرح ہم نے سیریا کے اندر دیکھا وغیرہ وغیرہ. اور کئی جگہ انہوں نے سویلین گورنمنٹس کو اوور تھرو کر کے ملٹری ڈکٹیٹرشپس بھی قائم ہوئیں. تو ایسا بھی ہوا. کولڈ وار کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ کوئی بڑی نیشنل لبریشن سٹرگل ہو رہی تھی تو وہاں پہ اکثر ویسٹ نے ان ملٹری ڈکٹیٹرشپس کا ساتھ بھی دیا کہ تاکہ جو بائیں بازو کی قوتیں تھیں ان کو دبا دیا جائے. خاص طور پہ لیٹن امریکہ کے اندر یہ ایک یونیفارم ہی تقریباً پیٹرن نظر آیا کہ لیٹن امریکہ کے اندر جو ملٹری ڈکٹیٹرشپس تھیں وہ اکثر امریکہ ان کو سپورٹ کیا کرتا تھا. اسی طرح افریقہ کے اندر ہمیں یہ نظر آیا کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپس کو فرانس نے بہت سپورٹ کیا. اور پاکستان کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ جو ایوب خان کی آمریت تھی یا یحییٰ خان کی تھی یا ضیاء الحق کی تھی اور ایون مشرف کی آمریت جو تھی، تمام کو ویسٹ سے بنیادی طور پہ سپورٹ حاصل تھا. پہلے پیریڈ کے اندر کولڈ وار کی وجہ سے اور دوسرے پیریڈ کے اندر کچھ جیو اسٹریٹجک وجوہات سے، یعنی مشرف کے پیریڈ کے اندر کچھ جیو اسٹریٹجک وجوہات سے. اچھا، ان ملٹری ڈکٹیٹرشپس میں بھی کئی شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں. ہمیں ایسی ڈکٹیٹرشپس بھی نظر آتی ہیں جو ملٹری بھی ہوتی ہیں اور ساتھ پولیٹیکل بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جو ملٹری ڈکٹیٹر ہے وہ اپنی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی قائم کر لیتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں ملٹری پارٹی ڈکٹیٹرشپس یا پارٹی ملٹری ڈکٹیٹرشپس مکسڈ اپ ہوتی ہیں. چینگ کائی شک کی مثال دی جا سکتی ہے کہ چین کے اندر چینگ کائی شک کی جب حکومت تھی اور بعد میں جب تائیوان کے اندر کومنتانگ کی حکومت تھی تو وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی تھی مگر ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی تھی. اسی طرح ہمیں ساؤتھ کوریا کے اندر بھی نظر آتا ہے اور کئی مختلف ملکوں کے اندر نظر آتا ہے. بلکہ ہمیں اکثر یہ ماڈل مڈل ایسٹ کے اندر نظر آتا ہے. جو باتھسٹ ویو شروع ہوئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں پین عرب سوشلسٹ ویو تھی، تو باتھ پارٹی قائم ہوئی تھی. جو باتھسٹ ویو تھی اس کا یہی ماڈل تھا. کرنل گدافی ہو یا عراق ہو یا سیریا ہو، جہاں جہاں باتھسٹ کا اقتدار آیا ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی تھی. جس طرح آپ نے صدام حسین کا نام سنا ہوگا تو صدام حسین کی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی تھی، باتھ پارٹی عراق کی، اور ساتھ ہی ساتھ ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی قائم تھی. تو یہ ماڈل جو ہے وہ کئی جگہ اپنایا گیا. اس میں گدافی، اس میں باتھس، اس میں چینگ کائی شک وغیرہ بھی شامل کیے جاتے ہیں. کچھ میں نے سوچا آپ کو مشہور ملٹری ڈکٹیٹرز کے نام بھی بتا دوں. مبوٹو ایک بڑا ہی خوفناک قسم کا ملٹری ڈکٹیٹر تھا کانگو کے اندر جو اب ظاہر ہے. اسی طرح پینوشے چلی کے اندر بڑی اس کی فیمس ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، بڑی بروٹل تھی. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہی ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوتی تو ایسا نہیں ہے. اسپین کے اندر بہت عرصہ جو ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ قائم رہی 1930 سے آگے، اور وہ جنرل فرانکو کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی. اسی طرح افریقہ کے اندر ایڈی امین کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو کاٹ کے اپنے فریج میں رکھ لیتا ہے. سوری میں نے اتنی سخت بات کی. بنگلہ دیش کے اندر ہمیں جنرل ارشاد کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ نظر آئی جن کی جنرل ضیاء سے بڑی دوستی یاری بھی تھی 1980s کے اندر. اور پھر آخر میں یہ کہ ہمیں اب ایک ایسی قسم کی بھی ملٹری ڈکٹیٹرشپس نظر آتی ہیں جن کو ہائبرڈ رجیمز کہا جا رہا ہے یا جن کو پریٹورین ڈیموکریسیز کہا جاتا ہے. اب یہ بڑا موٹا قسم کا لفظ ہے. پریٹر کا مطلب یہ فوجی. پریٹورین ڈیموکریسیز یعنی ایسی جمہوریت جس میں جمہوریت بھی ہو مگر فوج کا بھی بڑا ہی اہم کردار ہو. اس کی شکل ہمیں اس طرح نظر آتی ہے. ٹرکی میں بھی اس کی شکل نظر آئی اور پاکستان میں بھی اس کی شکل نظر آتی ہے. وہ اس طرح سے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ قائم کیا جاتا ہے. جس طرح پاکستان کے اندر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل قائم کیا گیا جس میں ایگزیکٹو بھی شامل ہو، جس کے اندر پرائم منسٹر وغیرہ، پریزیڈنٹ وغیرہ بھی شامل ہو، اور جس کے اندر چیف آف آرمی سٹاف وغیرہ بھی شامل ہو. اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہی ایگزیکٹو کا کردار جہاں پہ ادا کرے تو اس کو ہم ہائبرڈ رجیم کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو فوج کے جو جرنیلز ہیں ان کا بھی پولیٹیکل رول ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے تھرو نظر آتا ہے. تو ایسی بھی کئی ریاستیں ہمیں نظر آئیں جن کو ہم ہائبرڈ کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال امید ہے کہ آپ نے ان سب جو مختلف ماڈلز میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیے ہیں ان کو دیکھ کے کچھ یا ان کے بارے میں سن کے کچھ سیکھا ہوگا، کچھ جانا ہوگا. بس ایک بات یاد رکھیے کہ مختلف ملکوں کے اندر میں نے آپ کو آئیڈیل ٹائپس بتائے. مختلف ملکوں کے اندر، مختلف ادوار کے اندر مختلف قسم کے فیچرز ان تمام ماڈل سے بورو کیے جاتے ہیں. مثال طور پہ جنرل ضیاء الحق کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک قسم کا کوازی فنڈامنٹلسٹ رول بھی تھا، یعنی اسلامک رول، تھیوکریٹک رول بھی تھا. تو دونوں چیزوں کو اس طرح سے مکس کیا جاتا ہے. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو ایک طرح سے لبرل ڈیموکریسی کی بات بھی کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ کچھ سوشلزم کو بھی بیچ میں تڑکا لگاتے تھے، روٹی کپڑا مکان. تو ایکچویلٹی میں ہر جو حکومت ہوتی ہے اس کے اندر کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی مختلف پالیسی یا مختلف ادارہ مکس ہو کر سامنے آتا ہے. امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر سے استفادہ کیا ہوگا. بہت شکریہ.